الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل خیرا والا فاصمت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مجلس میں شرکت کے کچھ آداب آج کے اس مجلس میں ذکر کیے جائیں گے۔ کسی مجلس میں ہم نے شرکت کرنی ہے، مجلس سے مراد وہ جگہ جہاں کئی حضرات کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہیں، تو وہاں ہم کیسے شرکت کریں، اس کے کیا آداب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے اور اس نے دیکھا کہ پہلے بھی کچھ افراد آئے بیٹھے ہیں، تو آتے ہی ان کو سلام کرے۔ اگر وہاں کوئی بڑا گفتگو نہیں کر رہا ابھی اور کوئی خاص مشاورت نہیں چل رہی، تو پھر فارغ بیٹھے ہیں تو سلام کر لے۔ اور اگر کوئی بڑا وہاں بات کر رہا ہے، کوئی مشاورت چل رہی ہے، تو اب جو ہے وہ سلام نہ کرے، بلکہ ایسے ہی جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے۔ اگر گفتگو نہیں ہوئی، ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی، تو سلام کرے۔ سلام کرے، مصافحہ نہ کرے۔ مصافحہ کا معنی ہاتھ ملانا۔ اگر وہ سب کو مصافحہ کرنے لگے گا تو وقت بہت لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ مقصد لیٹ ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ اور اگر ایسے ہی ابھی لوگ بیٹھے ہیں اور اس سے کوئی محسوس بھی نہیں کرے گا کہ کسی سلام لے لے، تو پھر جو جہاں بیٹھا ہے قریب والوں سے سلام کر لے، مصافحہ کر لے۔ یعنی سلام تو سب کو کر لے، اگر بات چیت شروع نہیں ہوئی، مصافحہ جو ہے وہ پھر جہاں بیٹھا ہے ساتھ والا اس سے مصافحہ کر لے یا وہ کر لے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بندہ شرکت کرتا ہے تو بڑے بڑے علماء اہل اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب اگر سب سے ملنے لگے، بس اوقات لوگ جفی پار ڈال کے ملتے ہیں، ان کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو نہ جفی ڈال کے ملنے کی کوشش کرے، نہ ہی مصافحہ، سلام کر کے بیٹھ، اس سے مصافحہ کر لے یا وہ کر۔ اور جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے۔ اپنے لیے کوئی خاص نشست، مخصوص جگہ تلاش نہ کریں کہ میں تو فلاں حیثیت کا آدمی ہوں، لہذا میرے لیے کوئی مخصوص جگہ ہوئی تو پھر بیٹھوں گا۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ اور جو لوگ مجلس میں پہلے شریک ہیں، ان کو چاہیے کہ آنے والے نئے آدمی کے لیے بیٹھنے کی کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا کریں۔ اس طرح کے مثلا اگر حلقے کی شکل میں بیٹھے ہیں، گول دائرے کی شکل میں، تو تھوڑا تھوڑا مزید کھل جائیں تاکہ بیٹھنے والے کو تنگی نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ کہ ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے
کہ ذرا اپنے بیٹھنے کی جگہ کو کشادہ کر دو، کھلا کر دو، تو پھر تھوڑا کھل جایا کرو، کھلا کر دیا کرو۔ جو بیچارہ ساتھ آ کے بیٹھ گیا اس کو گورنا نہیں چاہیے، یا اس کو تنگ کرنا کہ جی یہاں نہ بیٹھے اٹھ کے چلا جائے، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی؟ سلام کرے، مصافحہ نہ کرے، بیٹھ جائیں، اور جب پھر ڈالنے کی کوشش بھی نہ کرے، ورنہ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر ہو سکتا ہے بڑے علماء ہوں، بزرگ ہوں، تو ان کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ہاں فلاں کھڑا ہو گیا جب پھر ڈالنے کے لیے، فلاں کھڑا ہو گیا تو میں بھی کھڑا ہوں۔ اور جگہ جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ جو لوگ پہلے ہی موجود ہیں تو وہ اس کے لیے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کریں، اگرچہ جگہ تنگ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ سرک کے اس کے لیے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کریں۔ مجلس میں شرکت کے لیے آیا ہے تو مجلس میں جو بھی شخص گفتگو کر رہا ہے، مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی گفتگو کو غور سے سنیں۔ ایسا نہیں کہ مجلس میں آیا ہے، بیٹھا ہے، تو باقی لوگ گفتگو سن رہے ہیں، کرنے والا کر رہا ہے، یہ کسی اپنے ہی مصروفیت میں لگ گیا۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، جو ہی وہاں آ کے بیٹھا فوراً موبائل کھول لیا۔ اب وہاں دیکھنے کو تو اس مجلس میں بیٹھا ہے، لیکن جو بات کر رہا ہے تو بات کرنے والے کی بات کو بھی نہیں سن رہا، ہاں جی، بلکہ وہ موبائل پر انگلیاں پھیر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات کرنے والے کی بات کو غور سے سنیں، اور اگر مجلس کے دوران کوئی مشورہ طلب کیا جائے، مشورہ مانگا جائے، تو جو لوگ مجلس میں شریک ہیں تو وہ اپنا مشورہ دیں۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عموماً اپنی رائے یا تو پیش ہی نہیں کی جاتی۔ مثلاً پوچھا بھی، ہاں بھائی فلاں کام ہونا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، ایک نے کہہ دیا ہاں جی، دوسرے نے بھی کہہ دیا ہاں جی، تیسرے نے بھی کہہ دیا ہاں جی، چوتھے نے بھی کہہ دیا، یعنی بغیر سوچے سمجھے، یعنی جو اس نے کہہ دیا بس باقی سب نے وہی کہہ دیا، بیڑ چال۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ مجلس میں آنا اس کا تو بیکار ثابت ہوا۔ مشورے میں امانتاً جو بات اس کی نظر میں صحیح ہے تو وہ کہے، اور اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بس اوقات کوئی بات ایسی ہوتی ہے، مجلس میں بندہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرے بندے اس کی بات کو سمجھ نہیں ہو رہے ہوتے، اسی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے تو وہ اس کی رائے کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ اپنی جو بات کریں، کوئی مشورہ دیں تو ذرا اس بات کو سمجھائیں، عام فہم انداز میں سمجھائیں کہ سب لوگ سمجھ جائیں بھی یہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اپنی رائے پیش کریں، پہلے بات کو غور سے سنیں، مشورہ کس مسئلے میں لیا جا رہا ہے، پھر اس مسئلے کے متعلق مشورہ دیں۔ جس بندے نے صدر مجلس کی بات کو غور سے سنا ہی نہیں، اس کو یہی نہیں پتہ کہ بھائی مشورہ کس چیز کے بارے میں لیا جا رہا ہے، ہاں جی، تب اس سے مشورہ مانگا جائے گا تو وہ کیا مشورہ دے گا؟ وہ تو موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ جب مشورہ مانگا جائے گا، اب بات کوئی اور ہوگی، رائے کوئی اور ہی دے دے گا، تو وہاں کوئی اور ہی تماشا ہو جائے گا، یعنی مشورے کی بجائے کوئی لطیفہ ہی ہو جائے گا۔ بات تو غور سے سنیں، پھر مشورہ دے، اور اپنی ذاتی رائے جو اس کو صحیح سمجھتا ہے اس کو پیش کرے۔ یہ مشورے کا مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دو نے جو بات کہہ دی، تین نے جو بات کہہ دی، وہ انہی باتوں کو آگے دہراتے رہو، ہاں جی ٹھیک ہے، میری بھی یہی رائے، میری بھی یہی رائے، یعنی خود کی بات پیش کرنے کی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے پہلے دوست نے ہاں جی کوئی اچھی بات کہی ہے اور واقعی وہ دل لگتی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے، پھر ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں فلاں حضرت نے، فلاں دوست نے بات کہی ہے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، میرا بھی یہی مشورہ، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح
اگر کی بات آپ امانتاً دیانتاً صحیح سمجھتے ہیں، آپ سے رائے مانگی گئی اور آپ نے دی ہے، اپنی رائے کو مشورہ برائے مشورہ سمجھیں، مشورہ برائے حکم نہ سمجھیں۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مجالس میں کوئی بات مشورے میں آ جائے تو اپنے مشورے کو حکم کا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بس اوقات، کہ میں نے جو بات کہہ دی میری بات ماننی چاہیے سب کو، اگر وہ نہ مانے تو ناراض ہو جائے۔ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ذی رائے سمجھدار لوگ جس رائے پر اکٹھے ہو جائیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ اب اگر 80 لوگوں نے رائے اور دے دی ہے، 20 لوگوں کی رائے اور ہے، اور دیکھنے کو 80 کی رائے وزنی بھی معلوم ہوتی ہے، اسی کو مان لینا چاہیے، باقی 20 کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشورہ، اپنی رائے کو پیش کرنا، کہ سب میں آئے تو مان لو، نہ سب میں تو نہ مانو، سب میں آئے تو قبول کر لو، نہ سب میں آئے تو نہ قبول کرو۔ تو اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھئی میری بات نہیں مانی، اس سے مطلب کہ آپ مشورہ نہیں دے رہے، آپ حکم دے رہے ہیں۔ تو بہرکیف اگر کوئی بات مشورے میں آ جائے اور مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دینا چاہیے، اور یہ کوشش کریں کہ مجلس میں بات جب کرنی ہو تو دوسرے بندے کی بات کو نہ کاٹیں۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرے بندے کا ایک منٹ چپ کر میں بتاتا ہوں بات کیا ہے، یعنی اس کو خاموش کرا دی، اسے کہتے ہیں بات کاٹ دینا۔ یعنی اس کی گفتگو پوری نہیں ہوئی تو دوسرا بندہ اہمی جتانے کے لیے اپنی بات شروع کر دے، تو یہ مجلس کے اداب کے خلاف ہے، گفتگو کے اداب کے خلاف ہے۔ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات پوری ہو جائے پھر یہ بات کر لے، دوسرے بندے کی بات نہ کاٹے۔ اسی طرح مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی دل آزاری ہو۔ بس اوقات ہمارے یہاں مشورے میں ایسا ہوتا ہے کہ بات اس طرح کی جاتی ہے یا مشورہ اس طرح دی جاتا ہے کہ مجلس میں ہی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی رائے کی نفی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تقابل بلکہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی رائے کی تضریر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ اس نے اس پر اٹیک کیا ہے، دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس نے اپنی طرف رائے پیش کی ہے، دوسروں کی دل آزاری نہ کی جائے۔ اور مجلس میں شرکت کے لیے آنا ہے تو اس سے پہلے بندہ کچھ اپنی ذرا وضع کرتا کچھ حایت بھی ذرا سنوار کیا جائے، ٹھیک کر کے آ جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے نفرت نہ ہو۔ پہلے اچھے کپڑے پہن کے آ جائے، ہاں جی، صاف ستھرے، اور خوشبو لگا کے آ جائے، مسواک کر کے آ جائے یا برش کر کے جائے، ذرا تھوڑی سی اپنے منہ کی بدبو بھی دور کر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ بات کرنے والا بات کرے، ساتھ والے جو ہے نا کہ ہو کتنی بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے، ہاں جی۔ تو یہی مجلس کے آداب میں بات ہے، ذرا صاف ستھرا ہو کر آئے۔ بعض لوگ پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ہاں جی، تو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، قریب بیٹھنے کو بس اوقات جی نہیں چاہتا ہوتا، تو لہذا مجلس میں آئے تو صاف ستھرا ہو کر آئے اور بیٹھے، تاکہ دوسرے والوں کو اس سے پریشانی نہ ہو۔ بس اوقات مجلس میں کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ مجلس کی حدود تک، مجلس والوں تک باقی رکھنا مقصد ہوتا ہے۔ عام طور پر کہتا ہے بھئی یہ بات مجلس میں رہے، مجلس سے باہر نہ جائے، تو باہر نہیں بتانی چاہیے۔ اگر مجلس ایسی ہے اس میں کوئی بات احباب کو اکٹھے کر کہی گئی یا سمجھائی گئی یا مشورہ لیا گیا، ہاں جی، تو کہا گیا بھائی یہ آپ حضرات کی حد تک ہے، یہ باہر نہ بتائیں، تو اب اس بات کو نہ بتائیں، اس بات کو نہ بتائیں۔ حدیث میں کہا المجالس بالامانہ،
مجلس میں کہی ہوئی بات یہ امانت ہوتی ہے۔ دوسروں کو نہ ہوتا ہے۔ اگر کسی خاص کام کے متعلق مشورہ کیا گیا تو جب مشورہ ہو جائے کوشش کرے کہ مجلس کے ارکان اس کی رعایت کرتے ہوئے اب اس پر عمل کر لیں۔ مشورے کا مطلب ہوتا ہے کوئی اجتماعی رائے کسی مسئلے میں اپنا لی جائے، اجتماعی موقف کسی مسئلے میں اپنا لیا جائے۔ تو لہذا اب مشورہ ہو جانے کے بعد، ایک بات طے ہو جانے کے بعد، مشورے میں طے ہو گئی، اب اس کے خلاف خام خواہی جو ہے نا وہ بندہ پروپیگنڈا کرتا پھرے اور اس پر غلط تبصرے نہ کرے۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہا کرتے ہیں نا کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں۔ یعنی جو طے ہو گیا نا اب وہی ٹھیک ہے، اب اس پہ تبصرہ ان کو ذرا یار اب اس پہ تبصرے مراد بری رائے قائم کرنا، اس کے متعلق منفی باتیں پھیلانا تاکہ جو بات طے ہو اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے شرکت کی ہے اور امانتاً دھیان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مشورہ جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس پہ جو بات طے ہوگی بالکل ٹھیک ہو گئی، تو آپ خواہ اس پر غلط تبصرے نہ کریں کہ اس کی رائے کی یا مشورے کی اہمیت ہی ختم ہو جائے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح مجلس میں بیٹھے ہیں تو کچھ لوگ ایک جگہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، کہیں بھی ہے، اور وہ عمل اجتماعی ہے بھی ایسا کہ وہ کسی نہ کسی دینی کام کے متعلق ہے، کسی نہ کسی اجر و ثواب والا کام ہے، تو بندہ بھی وہاں اگرچہ اس کو وہاں بلایا نہیں گیا، باضابطہ نہیں بلایا گیا، بلکہ دعوت عام ہے، وہاں اس کے آنے پر اعتراض بھی نہیں ہے، یا سب لوگ وہاں بیٹھے ایک کام کر رہے ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہاں اجتماعی عمل میں شریک ہو جائے، پھر اپنے انفرادی عمل نہ کرے۔ کہیں بھی کوئی اجتماعی عمل مسجد میں مدرسے میں شروع ہو گیا تو وہاں جو حضرات ہیں سب مطلوب ہیں کہ بھائی بیٹھیں اور بات کو کریں یا سنیں، تو پھر وہاں اسی اجتماعی معاملے میں شریک ہونا ہی جو ہے وہ خیر کا باعث ہے۔ جس طرح کہ مثلا مسجد میں بیان ہے، مثلا ہفتہ وار گشت ہوتا ہے، تبلیغی ساتھی کوئی بیان کرتا ہے، اب سب لوگ بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 بندے ایسے ہیں جو مسجد کے ایک کونے میں کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں، تو یہ اجتماعی عمل کے ادب کے خلاف ہے۔ اب اگر بیان شروع ہو گیا ہے سب لوگ اس میں بیٹھ جائیں، وہ تعلیم و تعلم کی اجتماعی مجلس ہے تو اس میں بیٹھ جائیں، بجائے اس کے کہ اپنا الگ کوئی نہ کوئی معاملہ کریں۔ اور مجالس میں اگر اس طرح ہو کہ ایک جگہ پر ایک سے زائد مجلسیں ہوں، ایک جگہ پر ذکر اذکار کی مجلس ہے، ایک جگہ پر تعلیم و تعلم کی مجلس ہے، تو پھر بندہ کے اپنا انفرادی کام نہ کرے، کسی نہ کسی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اور کس مجلس میں بیٹھے؟ کس مجلس میں بیٹھے؟ ایک جگہ ذکر اذکار کی مجلس ہو رہی ہے اور دوسری جگہ تعلیم و تعلم کی ہو رہی ہے، 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے؟ ہاں جی، جو اہل علم ہیں، علم کے طلبگار ہیں یا علم آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ علمی مجلس میں بیٹھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا تو 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک ذکر اذکار کا ہے، ایک تعلیم و تعلم کا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر خوش ہوئے اور خود تعلیم و تعلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ وہ فرمایا انما بعثت معلما، میں بھی
معلم بنا کے، استاد بنا کے بھیجا گیا۔ تو مجلس میں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا خیال رکھیں۔ اس طرح مجلس کے اندر چھوٹے حضرات بھی شریک ہیں، بڑے بھی شریک ہیں۔ تو جو چھوٹے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جو مجلس میں بڑے حضرات ہیں ان کی رائے کا احترام کریں، ان کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح نہ دیں، اور بیٹھنے کے لیے ان کو اپنے سے آگے جگہ دیں، خود پیچھے بیٹھ جائیں، سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ان کا ادب احترام کریں۔ اور اسی طرح مجلس کے اندر ہر طرح کے بندے موجود ہوتے ہیں، ہر رائے والے موجود ہوتے ہیں، کسی کی بات کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک بندے کی رائے پیش کی ہے، ہاں جی، تو اس کی بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ وہ بیچارہ ناراض ہو کے چلا گیا، مجلس سے اٹھ کر ہی اس کی دل آزاری ہوئی۔ ایسا نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں، ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ ایک بات کو میں محسوس کر رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ میں جب دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں لائبریری میں، تو بس اوقات میں کہتا ہوں یار وہ فلاں بچے کو بلانا۔ اب وہاں سب لوگ بیٹھے طلباء تکرار کر رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں، 8-10 بندے آواز دیتے ہیں اس کو، وہ فلاں نے ہو تجھے وہ ساجد بلا رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ غلط ہے۔ اب اسے کیا ہوا، جتنے لوگ مطالعہ کر رہے تھے، بیٹھے پڑھ رہے تھے، سب کی توجہ ادھر ادھر ہٹ گئی، اور ہاں جی سب کی توجہ پڑھائی سے ہٹ کر کسی اور طرف ہو گئی۔ بھئی اگر آپ کو کہا ہے تو آپ اس سے قریب جا کے اس کو کہو، بھائی فلاں یہ آپ کو ساجد بلا رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے مدرسے کی بات نہیں، عرف عام کی بھی بات ہے۔ بجائے اونچی اونچی بات چیخے مر کو فلاں نے تو جو فلاں بلا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کر کہو۔ اب دوپہر میں نے ایک بچے کو بلایا، میں نے کہا فلاں کو بلانا، جس کو کہا تھا اب وہیں یہیں سے چیخے مارنے شروع کر دی اس نے، وہ فلاں نے وہ تجھے جو ہے نا وہ ساجد بلا رہے ہیں۔ تو یا اب اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جا کے اس کو کہو۔ گفتگو کی کوئی باتیں ہیں، یہ ایک آداب سیکھنے چاہیے۔ ہر بات کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر بڑے چھوٹے کا بہت خیال کریے، اوے کر کے بلانا اپنے سے بڑے کو، بالکل غلط بات ہے۔ اور جس مجلس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بڑوں کا احترام نہیں ہوتا، تو وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مجلس سے بڑوں کی برکات سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر مجلس میں کسی بڑے کی بات کا احترام نہیں ہے اور اس کی رائے کو احترام نہیں ہے، تو عموماً ایسا ہوگا یا بڑے یا تو اس مجلس میں شرکت نہیں کریں گے، اور یا پھر اگر شرکت کریں تو رائے نہیں دیں گے، اور اب ہماری رائے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب کسی مجلس میں بڑے شریک نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلایا بھی گیا کہ ہم خود ان کے جتنے اچھے مشورے سے اس سے محروم ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں نا البرکۃ مع اکابرکم، اور برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بڑوں کا احترام ضرور کریں۔ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ویسے بھی کہیں تو ان کا احترام ادب بہت زیادہ کریں۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، بیٹھنے کا انداز مجلس کے اندر ایسا نہ ہو جو متکبرانہ ہو، جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو۔ بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ دوسرے بندے بھی سمجھے کہ بھئی یہ بندہ عاجزی پسند ہے، اس کے اندر عاجزی ہے۔ اپنے قول و فعل میں عاجزی پیدا کرے، تعالی پیدا نہ کرے، کبھی بھی بڑا بنا کے لوگوں کے سامنے اپنے کو پیش نہ کرے۔ گھر کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں، جہاں آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں اب اس کے برابر میں بالکل اسی طرح اس حیثیت میں نہ بیٹھیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا ہٹ کر، تھوڑا سا کلوز کر کے اپنے آپ کو ذرا اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے، اپنی امی کے سامنے بیٹھے، اپنے استاد کے سامنے بیٹھے۔ استاد بیٹھا ہے، دوسرا بندہ اسی مقابلے میں اسی طرح آ کے بیٹھ گیا، ہاں جی، تو یہ بالکل ایک ناشائستہ حرکت ہے۔
کہ استاد کے مقابلے میں بالکل اس طرح کے بیٹھ گیا، یا ابو بیٹھا ہے ابو کے مقابلے میں بالکل اسی طرح کے بیٹھ گیا۔ گھر میں، مدرسے میں، کہیں بھی جو بڑا ہے اس کا ایک مقام ہونا چاہیے، اس کی ایک عزت ہونی چاہیے۔ اگر ہم خود کسی کو بڑا سمجھیں گے اور اس کا ادب کریں گے، اس کا احترام کریں گے، تو وہ لوگ ہماری بھی عزت کریں گے اور ہمیں بھی کوئی بڑا سمجھے گا۔ اگر ہم کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہم ہی سب سے بڑے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی اپنے سے بڑا نہیں سمجھے گا اور زندگی میں، معاشرے میں ہمارا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔